الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون مومن کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ ہر نیکی اور ہر شر اور گناہ سے اپنے آپ کی ارشاد جو کھلے ہوئے گناہ ہیں جو چھپے ہوئے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ انسان اپنے بے خیالی اور بے شعوری کے اور ما ظہر منها وما اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے پیغمبر آپ ایمان میرے پروردگار بے خیالی کی گناہ انسان کو ہلاک کر دینے والا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا انسان کے لیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ گناہ صغیرہ ہے یہ کبیرہ ہے یہ بس سمجھانے کے لیے ورنہ اصل کے اعتبار سے ہر گناہ بڑا ہے اس لیے کہ گناہ سے بڑے اللہ کو اصل کے اعتبار سے ہر گناہ بڑا ہی یہ تو ہماری سمجھ کے لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے وہ گناہ آج آپ دیکھیں کہ نافرمانی اور گناہ سرکشی اور بے حیائی کس طرح ہماری نئی نسل اتنی تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف کل تک جن گناہوں کے راستے نہایت مشکل تھے دنیا میں ایجاد ہونے والے نئے آج صورتحال یہ ہے کہ گناہ اور نافرمانی کرنے والوں کے دل سے گناہ کے مایوب ہونے کا احساس نہیں کرتا حالانکہ یہ بات سمجھ لی کہ بسا اوقات کوئی ایک گناہ کوئی ایک غلطی کوئی ایک کوتاہی انسان کے ایمان کے چھن جانے کا سبب بن جائے یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایک گناہ ہے اللہ کبھی کسی ایک غلطی پر ناراض ہو انسان سے اس کا ایمان چھین لیتا ہے ایک بہت بڑے محدث گزرے حضرت عبداللہ ابن مبارک ساتھیوں میں ان کے دور کے لوگوں میں ایک دن انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث یہ بہت بڑے عالم اور بزرگ اللہ نے انہیں نہایت عزت و عظمت سے نوازا آج تک ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے سینکڑوں سال پہلے تو ان کے ساتھی وہ بھی عالم اور محدث انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے کہا کہ ہمارے ساتھیوں میں ہمارے اصحاب میں سب سے جمع العلم اکثر مما جمعت ومما جمع جتنا علم آپ کے پاس جتنا علم میرے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ علم اس شخص کے پاس آپ اندازہ کیجیے کہ جتنا علم آپ کے پاس جتنا علم اللہ نے مجھ کو دیا ہے اس سے کہیں زیادہ علم
لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا، سخت بیمار تھے، میں عیادت کے لیے گیا، بیمار تھے، اللہ کی تقدیر کی بات کہ ان کے انتقال کی گھڑیاں آ گئی، میں حاضر تھا اور سانسیں ان کی اکھڑنے لگی، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، میں نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہو، آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑی ہے، لا الہ الا اللہ تاکہ ایمان پر خاتمہ ہو، قل لا الہ الا اللہ۔ اس شخص نے کلمہ پڑھنا چاہا، اتنا بڑا عالم ہے، ہزاروں حدیثیں اس کے سینے میں جمع ہے، اور یہ ان کے ساتھی عالم اور بزرگ کو کہہ رہے لا الہ الا اللہ۔ اس نے کوشش کی مگر پڑھ نہیں سکا، پھر کہا قل لا الہ الا اللہ، انہوں نے پھر تلقین کی، نہیں پڑھ سکا، پھر کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، نہیں پڑھ سکا، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں مگر کلمہ میری زبان پر نہیں آ رہا، اور بس تھوڑی کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ عالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی کہ اتنا بڑا عالم تھا اور آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوا، کیا وجہ تھی، کون سی غلطی اور کوتاہی میں رہی تھی جس کی وجہ سے یہ وبال آیا۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ نماز، ذکر، تلاوت، عبادت سب کا اہتمام تھا، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ اس وہ آپ کو نہیں مانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کے نتیجے میں آخری وقت میں زبان سے کلمہ آنا ہو۔ آپ پوچھیے ہمارے ان نوجوانوں سے جو آج ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو ماں باپ کی کوئی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں، اگر ماں باپ کوئی بات کہہ دے تو ان کو اتنا ناگوار ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ ہی کو برا بھلا کہتے، ان کو گالیاں تک دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں محروم اور بدبخت جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے۔ کتنے ایسے ہیں، ابھی قریب میں آپ اخبار میں پڑھی، مہینے بس پہلے خبر کہ مال و اسباب اور جائیداد کے لالچ میں بیٹے نے اپنے باپ کو گولی ماری، صرف اس لیے کہ مال ملے، اسباب ملے، باپ کو ہلاک کر دیا۔ ابھی چند دن پہلے یوپی میں ایک عالم جنگل میں ان کو قتل کیا گیا، گردن الگ کر دی گئی، سر دور پڑا ہوا ہے، جسم دور پڑا ہوا ہے۔ پہلے یہ خیال ہوا کہ شاید کسی نے سازش کر کے قتل کیا، لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ ان کا جوان لڑکا تھا، کسی کام سے یہ لوگ جنگل میں گئے ہوئے، کسی بات پر بحث مباحثہ ہوا، باپ نے ڈانٹا ڈپٹا ہوگا، اس نے کوئی انداز میں اور ان کی گردن کاٹ کے دور پھینک دی اور جسم دور پھینک دیا۔ آپ غور کیجیے کہ یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہونے والے واقعات ہیں۔ ہمیں تو اس کی تعلیم دی گئی تھی کہ ماں باپ کی قدر و عظمت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کی اطاعت کریں، جہاں تک ہو سکے ان کو راحت اور آرام پہنچائیں۔ بڑھاپے کی عمر آ گئی ہو تو ان کی خدمت کو لازم کر لیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ اگر ماں باپ یا دونوں، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، ہرگز ہرگز ان کو اف بھی مت کرو، پلٹ کر جواب نہ دو۔ بڑھاپے میں اگر مزاج میں تیزی آ گئی ہے، برداشت کر لو، لا تقل لهما اف
ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی مت، ڈانٹنا بھی مت۔ ہمیں بتایا گیا کہ اگر ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم ہے۔ قرآن میں یہ بات آئی کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں اور وہ تم کو شرک پر مجبور کرے تو شرک تو مت کرنا، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں ہمیشہ بھلائی کا سلوک۔ کتنے لوگ آپ کو آج سماج اور معاشرے میں مل جائیں گے جو نماز پڑھ رہے ہیں مگر ماں باپ کے حقوق نہیں پہچان، جو تلاوت کر رہے ہیں مگر اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی تعظیم کو اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے۔ اچھی طرح خیال کر لیجئے کہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی تلاوت، آپ کا ذکر اس وقت تک آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا جب تک کہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہ ہوں۔ رضا اللہ کی رضا الوالدین، اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی، ان کو راضی اور خوش کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنت کل والدین، ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شب برات کی فضیلت میں جو روایتیں آئی ہیں ان میں آپ پڑھیں گے، ارشاد ہوتا ہے کہ شب برات میں اللہ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایسی مبارک رات ہے کہ بڑے بڑے مجرم معاف کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے نافرمان گنہگار معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے محروم ہیں جو اس رات کو بھی معاف نہیں کیے جاتے۔ ان میں سے وہ بھی ہے جو ماں باپ کا نافرمان، وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے شب برات میں بھی اس کے جرم کی معافی نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد، اپنے پیغمبر کے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے پروردگار کا فیصلہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ کو اصل یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک عالم اور محدث دنیا سے ایمان اور کلمے سے دور رہ کر رخصت ہو گیا، کلمہ زبان پر نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ زندگی میں موجود ہے۔ کوئی ایک گناہ بھی انسان کو جہنم تک پہنچانے کے لیے چاہتی ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، بار بار آپ کے کانوں میں یہ بات پڑی ہوگی کہ نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آپ علماء کرام کی زبان سے یہی سنتے چلے آئے ہوں، حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، ایک روایت میں ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں رہو اللہ سے ڈرو، یعنی خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ تیسری بات ارشاد ہوئی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو یہ بات تو آپ کو سنتے آئے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، لیکن اس کے آگے کی بات بھی سنی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ نافرمانیاں ایسی ہیں جو انسان کی نیکیوں کو، اس کے بھلے کاموں کو برباد کرتے ہیں۔ کچھ ایسے غلط کام ہیں جو انسان کی نیکیوں کے سرمائے کو کھا کر اسی طرح ختم کر دیتے ہیں، جیسے آگ لکڑی کو کھا کر ختم کرتے۔ حسد ہے، اگر کسی سے ہم بغض رکھ رہے ہیں، حسد رکھ رہے ہیں، عداوت اور دشمنی رکھ رہے ہیں، یہ گناہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے۔ اگر انسان
تنہائیوں میں حرام کام کرتا ہے، یہ عمل اس کی نیکیوں کو کھا جائے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر آئے، تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر آئے، ان کے پاس نماز، روزہ، حج، زکات سب ہے۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم تہجد پڑھتے ہو، صحابہ سے کہا جیسے تم تہجد پڑھتے ہو ویسے وہ بھی تہجد پڑھنے والے ہو، لیکن منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائے، تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر تہجد گزار ہوں گے مگر جہنم میں ڈالے جائیں۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا، اتنی نیکیوں کے بعد جہنم میں کیوں ڈالے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، اس لیے تو جب تنہائیوں میں جاتے تھے تو حرام کام کرتے، عبادت ہے، ذکر و تلاوت ہے، مگر گناہوں سے حفاظت نہیں، تنہائیوں میں گناہ کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں تو گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن جب تنہائیوں میں جا رہے ہیں تو اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت بھول جا رہے ہیں، نافرمانی اور سرکشی پر آمادہ ہو رہے۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، تنہائیوں سے گناہ انسان کی نیکیوں کو کھا کر اللہ کی نگاہ سے اس کو گرا دیں گے، جہنم کے دہانے تک اس کو پہنچا دیں گے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آنے والے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس لیے کہ وہ تنہائیوں میں حرام کام کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کی تنہائیاں پاک نہیں، لوگوں کے سامنے پادشاہ بنے ہوئے، لیکن جب تنہائیوں میں ہیں ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کی نگاہ سے گرا دینے والے۔ ہمارے نوجوانوں کو سے پوچھو کہ کس طرح وہ بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہر عمل پر ہے، انسان کے ہر غلط کام کو اللہ دیکھ رہا ہے، انسان کے ہر قول کو اللہ سن رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دلوں کے راز اور بھید کو جانتا ہے۔ آج 7 پردے میں چھپ کر بھی کوئی گناہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے وہ گناہ چھپ نہیں سکتا۔ آپ بند کمرے میں انسانوں کی نگاہوں کو آپ روک کرتے ہیں، خدا کی نگاہ کو آپ روک۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے، دلوں کے راز اور بھید جان رہا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شہرت سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ انسان جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، جو کر رہا ہے، سب محفوظ ہو رہا ہے، اس میں مستقل اور بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ اللہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے ہر عمل سے جان رہا ہے، اس کے ہر عمل پر اس اللہ کی نگاہ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم میں سے کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتا مگر اس مضبوط لکھنے والا مقرر ہے۔ اس کی آنکھوں کے اشارے نکلے گا، اس کی زبان کے اشارے نکلے گا، اس کے ہوٹوں کے اشارے نکلے گا، کوئی عمل اس نے کیا ہو اللہ کا فرشتہ اس کے عمل کو لکھتا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہر عمل کو حاضر کرے گا۔ یا بنی انھا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی فی الارض یأتی بہا اللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو کوئی گناہ کرے گا رائی کے دانے کے برابر، اس سے بھی زیادہ زمین آسمان میں کہیں چھپ کر کرے گا، کسی کے سامنے گھس کر کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس برائی کو، قیامت کے دن اللہ اس گناہ کو لے آئے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، قیامت کے دن حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، قیامت کا دن وہ ہوگا جب سینوں کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہوگی، کوئی انسان مددگار نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں انسان سمجھ رہا ہے میں بڑا شریف ہوں، عزت دار ہوں، لوگ میرے آگے جھکتے ہیں اور لوگ میری تعظیم کرتے ہیں۔ جب قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ انسان کتنے پانی میں کھڑا ہوا ہے، جب قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ جو گناہ دنیا میں وہ کماتا رہا، کس طرح آج اس
کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. شجرۃ الزقوم طعام اثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. 25ویں پارے میں کہ زقوم کا درخت ہے، گنہگار کا کھانا ہے، ایسا زہریلا یہ درخت ہے کہ اگر اس کی چند بوندیں زمین پر ڈال دی جائے، حدیث میں چند بوندیں اگر زمین پر ڈال دی جائے تو زمین کا سارا پانی کڑوا ہو جائے. حضور نے فرمایا فَكَيْفَ مَن يَكُونُ طَعَامُهُ، ذرا سوچو اس کا کیا ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم کا درخت ہو. اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامٌ أَثِيمٌ، یہی زقوم کا درخت جہنمی انسان کا کھانا ہوگا، اس سے کھانا پڑے گا، اس کے پیٹ کو گردش کرے گا اور جسم کے اندرونی نظام کو خراب کر کے تہس نہس کر کے رکھ دے گا. آگے آیت سنیے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. اللہ ارشاد فرمائے گا، فرشتوں سے کہے گا اس کو پکڑو، اس کو جہنم کے بیچ بیچ لے جاؤ، اس مجرم کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو. وقت انک العزیز الکریم، پھر کہا جائے سب جہنم کی آگ کا مزہ. دنیا میں تم بہت بھائی کرتے تھے، دنیا میں بہت شریف بنے تھے، آج چکو جہنم کی آگ کا مزہ، آج چکو اس عذاب کا مزہ جو تم پر مسلط کر دیا گیا. میرے بھائیوں، اللہ کا خیر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچو، گناہ کی لذتوں کی تلاش میں نہ لگو کہ یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے. انسان دنیا میں نہیں آیا، آج ہے کل نہیں رہے گا، آج ہے آج زندگی ہے کل موت آئے گی. انسان دنیا میں آخرت کا مسافر ہے. اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. جنت جہنم برحق ہے، خدا کے دربار میں پیشی برحق ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ وقت آ کر رہے گا جب انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا، ہر ایک کو حساب دینا ہوگا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. عمر کہاں کاٹ کر آئے، شباب ہی معاملہ جوانی کہاں گزار کر آئے، انمال ہی نہیں اکتسبہ وفیما انفقا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وعن علمہ ماذا عمل فیہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا. آج ہم آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے، ان سوالوں سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے، خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دے سکیں گے، کیا عذر پیش کر سکیں گے. قیامت کے دن کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی، اعمال کے دفتر کھول دیے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں بات پوچھیں گی. ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیے کہ خدا کی بارگاہ کے لیے ہم نے کیا سوچا اختیار کیا ہے. اللہ کے یہاں لے جانے کے لیے ہمارے پاس کون سے اعمال ہیں. یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ سرکشی کے کام، یہ عصیان، یہ طغیان، یہ تنہائیوں کی غلطیاں، یہ لذتوں کی تلاش، یہ حق تلفی اور ظلم اور زیادتی، اس کے ساتھ اگر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ کے ہاں ہم کیا جواب دے سکیں گے، کیا عذر پیش کر سکیں گے. کسی نہ کسی موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہوگا. اگر آپ سے دیکھ لیا میری امتی نے یہ گناہ کمایا ہے اور پوچھا، ہم کیا جواب دے سکیں گے. اقبال نے اسی چیز کو محسوس کیا تھا. تو یہ شعر کہا تھا، جب تمہیں دینی حساب ناگزیر اگلے گاہ مصطفیٰ پنہا وزیر. اگر قیامت کے دن حساب لینا ضروری ہی ہے تو اتنا کرم کرنا کہ ہمارے آقا کی نگاہ سے چھپا کر حساب لینا، اتنا کرم فرما دینا ان کی نگاہ سے محفوظ رکھ کر ہمارا حساب لینا. کیا عذر پیش کریں گے، گے اپنے اعمال کے بارے میں کیا تعلیم توجیہ پیش کریں گے. میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں. اور نوجوانوں، آج وقت ہے کہ ہم گناہ سے توبہ کر لیں، نافرمانی سے توبہ کر لیں، بے حیائی کے کاموں سے باز آ جائیں، موبائل کا صحیح استعمال کیجیے، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو بے لگام نہ ہونے دیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قرآن کہہ رہا ہے نبیوں کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد ہی آیت آئی ہے کہ انبیاء کے بعد دنیا میں ایسے نالائق آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوتوں کے راستے پر چل پڑے، لذتوں کی تلاش میں لگ گئے، بے حیائی کے کاموں میں زناکاری اور حرام کاری کی طرف لپک کر چلے گئے. انجام کیا ہوگا؟ فسوف یلقون غیا، جہنم کے گڑھے میں ان کو ڈال دیا جائے گا. قرآن اسی لیے وعیدیں بیان کرتا ہے تاکہ آج ڈر پیدا ہو. قرآن اسی لیے عذاب بیان کرتا ہے تاکہ آج انسان کے اندر خوف آئے. قرآن اسی لیے
ہے کہ آج ہم باز آ جائیں، آج ہم طاعتوں کی طرف چلے جائیں، زندگی کا اصل مطلب آج ہم پہچانے، زندگی سے بندگی کے ساتھ میں ڈھالے اور وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کی پسند ہے، جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔